عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ امت مسلمہ کو بیداری عطا کرتی ہے، مردہ بدن کو ایمان کی روح سے حیات جاودہ عطا کرتی ہے، اور آج امت مسلمہ کو اسی بیداری کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کو امت بیضاء، روشن امت مسلمہ، مسلم امہ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ جو امت مسلمہ قرآن مجید جیسی دولت رکھتی ہو، جو امت مسلمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتی ہو، ان کا کلمہ پڑھتی ہو، اور پھر بھی بیدار نہ ہو، غفلت کی نیند میں پڑی رہے، تو پھر ایسی امت کو امت مسلمہ، امت محمدیہ کہتے وقت تعجب محسوس ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ قرآن مجید نے جس بیداری امت کی بات کی، امت کے علماء صدیوں سے اسی بیداری کا پیغام امت کو دیتے آئے، اسی بیداری کی دعوت دی ہے شاعر مشرق حکیم الامہ علامہ محمد اقبال صاحب کہہ دیجیے رحمہ اللہ نے بھی امت کو اسی بیداری کا سبق دیا ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے نام پر چھٹیاں تو منائی لی جاتی ہیں، لیکن اے کاش اس درد کو بھی سمجھا جاتا جس درد نے اقبال جیسے شخص کو شاعر مشرق، شاعر امت بنایا۔ انہوں نے امت کو کیا بیداری کا سبق دیا؟ جب سے ان کا تعلق قرآن و سنت سے ہوا، جب سے ان کا تعلق علماء حق سے ہوا، جب سے ان کا تعلق امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے ہوا، تو ان کی تو زندگی میں انقلاب ایسا برپا ہوا کہ اس انقلاب کے وہ داعی بنے کہ ان کے بارے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بھی یہ کہہ چکے کہ اقبال کی قدر، اقبال کی پہچان نہ مسلمانوں کو ہوئی نہ انگریزوں کو ہوئی۔ مسلمانوں کو ہو جاتی تو پوری دنیا پہ چھا جاتے، انگریز کو ہو جاتی تختہ دار پہ لٹکا دیے جاتے۔ تو وہ بیداری کیا ہے؟ ہمارے نزدیک سب سے پہلے قرآن، پھر نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ اہل بیت علیہم رضوان۔ لیکن بیداری امت کا وہ پیغام جو اقبال نے صدیوں بعد اپنی شاعری اور اپنے نثر کے ذریعے سے امت کو عطا فرمایا، اس سرزمین کے رہنے والے باسیوں کے مزاج کے مطابق وہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی اس خطہ زمین پر بڑی کرم نوازی سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید ہمیں سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ جو شخص اللہ کے دین کو یعنی اللہ کی ذات سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو یہ عروہ مصقا ہے، مضبوط کڑا ہے۔ یہ مضبوط کڑا کبھی نہیں ٹوٹتا، چھوٹے نہ تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، جو ان کو ظلمات گمراہیوں سے نکالتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔
ہدایت اور ایمان کا نور وہ اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہی درس اقبال کی شاعری میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کی ذات گرامی قدر کی عظمت دل میں بٹھانا، اس ذات وحدہ لا شریک کی محبت کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہنا اور اس کی خشیت کو ہر چیز کے خوف سے بڑھ کر دلوں میں بٹھانا۔ اسی لیے تو آپ غلامی کے سخت ناقد، سخت مخالف تھے کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم سب سے پہلے عقیدہ توحید کو فراموش کر ڈالتی ہے، اپنے رب سے تعلق نہیں رہتا۔ جو ذہنی غلامی ہو چاہے بدنی غلامی ہو، ذہنی اور بدنی غلامی میں سے ذہنی غلامی زیادہ خطرناک ہے، اور دیکھا جائے تو اصل غلامی ذہنی غلامی ہے۔ ورنہ اگر کسی کے بدن کو قید کر دیا جائے، جسم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، ذہن آزاد ہو، تو ایسا شخص جیتے جی کبھی غلامی کو قبول نہیں کرتا۔ وہ غزہ والے فلسطینیوں دو مولود بچوں کی طرح، 2-3 سال کے امت کے ان ایمان والے فرشتہ صفت بچوں کی طرح بموں کی برسات کے اندر بھی حسب اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ لیکن اگر دماغ ذہن غلامی میں جکڑے جائیں تو پھر 57 کے قریب اسلامی ملکوں کے سربراہ، ان کی فوجیں اور یہ امت کا جمع غفیر، یہ امت 1.5 ارب سے زائد امت مرحومہ، امت مسلمہ، یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھتی ہے، بلکہ ایک طرف چند دنوں کے اندر 10,000 سے زیادہ بے گناہوں کا خون کائنات میں اچھالا جاتا ہے، اور دوسری طرف امت کو ناچ گانے سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ بڑے بڑے نام نہاد اسلامی ملکوں کے اندر نام نہاد طریقے سے ناچ گانے کے، رقص و سرور کی محفلیں جمائی جاتی ہیں، اس لیے کہ ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے بدتر ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے خودداری پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی لگاتی ہے کہ ہمارے اندر خودداری پیدا ہو جائے، حمیت پیدا ہو جائے، غیرت دینی پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس اقبال کو کیا پتا تھا کہ جب ہم برٹش کے، انگریز کے غلام تھے تو اس وقت ہمارے بدن آزاد تھے، ہمارے بدن غلام تھے، ہمارے ذہن آزاد تھے۔ لیکن اقبال مرحوم کو کیا پتا تھا کہ جب وطن عزیز مل جائے گا تو بدن آزاد ہو جائیں گے، ذہن غلام بن جائیں گے، اور اس غلامی کا خمیازہ پھر امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ نے امت مسلمہ کو جو دعوت و پیغام دیا، شکوہ جواب شکوہ، تو اس کی بڑی کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آپ ماضی کے حالات و واقعات امت کو دکھاتے ہیں کہ ماضی میں امت مسلمہ کا کیا عالم تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ امت مسلمہ کے اللہ سے وعدے، اللہ کے امت سے وعدوں کو قرآن بیان کرتا ہے، جیسا کہ پہلی نشست میں بھی عرض کیا۔ قرآن نے کہا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو پھر گھبراؤ بھی مت، ہمت مت ہارنا، خوف مت کھانا، غم مت کرنا، تم غالب رہو گے۔ اور وہ غلبہ اسلام کا شاندار ماضی، صدیوں پر محیط اسلام کا غلبہ جو پوری امت، پوری انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ بنا رہا، وہ غلبہ اقبال اپنی شاعری میں ہمیں دکھاتے ہیں۔ پھر موجودہ حال کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا حالت ہے، اور ہم پر جو افتاد پڑی ہے، جو جن مسائب سے ہم دوچار ہیں، اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اور پھر ہمیں مستقبل کی خبر دیتے ہیں کہ مستقبل میں تم نے کیا لایا عمل اپنانا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی کتاب الگ الگ کہانی کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب غور فرمائیے، سب سے پہلے مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید بنیاد ہے بندہ مومن کے لیے۔ اللہ کی ذات سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، اس ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی غلامی سے باہر نکلنا۔ جذبہ حریت اسی چیز کا نام ہے۔
دینی غیرت اور دینی حمیت اسی چیز کا نام ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے سے ہی انسان ہر طرح کے بتوں کو باش باش کر کے ان دنیا کے ہر بت کو اپنے پاؤں کے ٹھوکر پر رکھتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، غلامی مسلط ہے، تو پھر انسان ہر چیز کا غلام ہے۔ اور اس غلامی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی پیغام کو میں نے یوں بیان کیا کہ سالار کارواں ہے میر حجاز صلی اللہ علیہ وسلم اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جا اپنا، کہ ہم اس امت کے سربراہ اور سرخیر اور سرپرست اعلیٰ، اس امت کے سب سے بڑے وہ ہے امام الانبیاء سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اپنے میر کارواں کو دیکھنا ہے، ان کی ہدایات، ان کے آرڈرز، ان کے احکامات، ان کا راستہ ہم نے اپنانا ہے۔ ہمیں زندگی کی ڈائریکشن ان سے ملنے والی ہے۔ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کتنا بڑا پیغام دے دیا۔ صحابہ نے وفا کی، اہل بیت نے وفا کی، امت نے جب جب اپنے نبی سے، اپنے میر کارواں صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو پوری امت پوری دنیا پہ غالب رہی۔ پھر کسی مسلمان بیٹی کے چہرے پہ اگر وہ باندھی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی بدبخت حاکم وقت تھپڑ بھی مار دیتا تھا تو اس وقت کی پوری امت مسلمہ اس مسلمان بیٹی کے چہرے پہ لگنے والے تھپڑ کے جواب میں سینہ سپر ہو کر کفر کے مقابلے میں آ جاتی تھی، اور کفر کی 700 نسلیں یاد رکھتی تھی کہ مسلمان اکیلا نہیں ہے، کہ مسلمان بیٹی اکیلی نہیں ہے، کہ مسلمان بچہ وہ اکیلا نہیں ہے، کیونکہ میر کارواں نے اپنی زندگی سے اس امت کو ایک امت بنا دیا تھا۔ اور یہ امت کیسی امت تھی؟ یہ امت پورے دنیا کی اقوام سے نمایاں امت تھی۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس امت کے اندر جو خوبیاں ہیں، ایمان کی خوبی، توحید پر ماننے کی خوبی، نبی کی رسالت ختم نبوت پر ایمان کی خوبی، نبی کی سنت مطہرہ، نبی کے اتباع کو ہر چیز سے اہم سمجھنے کی خوبی، پھر باہمی اتحاد کی خوبی، دنیا کی کو اسلام اور حق کی دعوت دینے کی خوبی، اس امت کی فضیلت کا راز اس میں تھا کہ امت خیر امت کنتم خیر امہ اخرجت للناس، یہ امت سب سے بہتر قرار دی گئی تھی۔ اس امت کا کام دنیا کے اغیار اور دشمنان دین کے پیچھے پیچھے چلنا نہیں تھا، بلکہ دشمن کو سربراہی سے ہٹا کر، ظالم کے گربان کو پکڑ کر زمین پر گھسیٹ کر، خود عدل کا نظام قائم کر کے پوری امت کو اس عدل کے نظام کی دعوت دینا تھا۔ یہ امت تو بھیجی اس لیے گئی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والی امت کو تو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا۔ یہ امت دنیا کے تمام اقوام کی سربراہی کرے، اعلان حق کرے، اس اعلان حق اور دعوت دین کی وجہ سے اللہ اس کو غالب کرے گا، صدیوں تک غالب رہی۔ جب سے چھوٹا یہ کام، دعوت کا کام، امت کو، انسانیت کو اسلام کا پیغام ہم نے چھوڑا، اپنی اپنی پڑ گئی، اس وقت سے پھر ہم بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ آج ہم بے بسی پر ماتم کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ پیغام ہمیں دیا، حضور کی اتباع کا پیغام، یہ امت کے غلبے کا پیغام تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیغام کیا دیا؟ توحید، اللہ سے وابستگی، حضور سے وابستگی، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید سے وابستگی، کہ آپ کی نظر میں امت کی زبوں حالی اور امت کی اس موجودہ پستی کا سب سے بڑا واحد سبب ہے قرآن مجید سے دوری، قرآن مجید سے تعلق کو ختم کرنا۔ ہمیں تو حکم تھا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر ہم غور و فکر کرتے، ایک ایک قرآن کے لفظ میں موجود جو راز پنہاں ہیں ان رازوں کو آشکارا کرتے اور دنیا کو مسخر کرتے۔ ایک ہی قرآن کا لفظ و لفظ تھا کہ جو لفظ امت کو دو جہاں کی کامیابیاں اور دو جہاں کی عزتیں عطا کرنے والا تھا۔ لیکن تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر
سب کچھ ہے لیکن تارک قرآن ہو کر خار ہو گئے۔ ایٹمی پاور ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے زیادہ افرادی قوت کے اعتبار سے، بہترین باصلاحیت قوم ہونے کے اعتبار سے، بہترین دنیا کے دماغ اس مٹی میں پیدا ہوتے ہیں، بہترین دماغوں کی حامل قوم ہے، جفاکش قوم ہے، محنتی قوم ہے، غیور قوم ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ تارک قرآن ہوئے تو ترک قرآن ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہر خوبی کو ختم کر دیتی ہے، جس کو رسالت مآب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ھذا الکتاب یرفع اقواما ویضع بآخرین، او کما قال، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بعض قوموں کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ کہ جو قومیں اس قرآن کو اپنا امام بناتی ہیں، دنیا ان کو اپنا امام مقتدا بناتی ہے، اور جو قومیں قرآن کو پس پشت ڈال دیتی ہیں تو پھر ذلت و خواری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر چوتھی اہم چیز جو قرآن بھی امت مسلمہ کو بیداری کے لیے بیان کرتا ہے، اور اقبال نے بھی اس کو بیان کیا، وہ ہے اتحاد امت۔ اللہ سے تعلق، نبی سے تعلق، قرآن سے تعلق، آپس میں تعلق۔ جب تک اتحاد امت سے امت محروم رہے گی تو تب تک امت مسلمہ کو ہر طرح کا جو غلبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقے کا مطلب ناجائز اختلافات کرنا۔ جائز اختلاف جائز ہے، اختلاف امتی رحمہ، جائز اختلاف جائز طریقے سے ہو تو جائز ہے، وہ اس میں شامل نہیں، وہ تو امت کی ترقی کا راز ہے۔ ناجائز اختلاف کرنا کسی بھی چیز میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، چاہے معیشت میں ہو، چاہے شریعت اور دین کے اندر ہو، کسی بھی چیز میں ناجائز اختلاف کرنا، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ ناجائز اختلاف امت کو توڑنے والی چیز ہے۔ اور دوسری شرط، جائز اختلاف ناجائز طریقے سے کرنا بھی امت کے اندر تفرقہ بازی ہے۔ اختلاف تو جائز ہے لیکن طریقہ کار اختلاف کرنے کا وہ ناجائز ہے۔ ذاتی اناد کی بنیاد پر جائز اختلافات کو ابھارنا، بڑھوانا، یہ بھی فرقہ واریت ہے۔ اگر جائز اختلاف جائز طریقے سے کیا جائے تو امت کی بہتری کا سبب ہے، اور اگر ناجائز اختلاف پیدا کیا جائے یا جائز اختلاف ناجائز طریقے سے کیا جائے تو قرآن اسی سے منع کرتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم آپس میں اللہ کی رحمت اور نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے، اللہ نے ایک کر دیا تھا۔ تو امت مسلمہ کا متحد ہونا یہ اللہ کی نعمت سے ہے، اور کوئی چیز امت کو ایک نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑے بغیر، دین اور اسلام کو چھوڑے بغیر امت کو ایک کرنے کی جتنی کوششیں ہیں سب ہمیشہ ناکام ہوئی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی دلوں کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرما دیا تھا، اے میرے حبیب، آپ نے ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈالی، کوشش تو آپ نے بڑی کی ہے، حضور نے تو کوشش ساری زندگی فرمائی ہے، کوشش تو حضور نے کی، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے کی ویسے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کوشش کے باوجود دلوں کو جوڑنے والا، امت کو ایک کرنے والا وہ ایک ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہے جس نے دلوں میں الفت ڈالی ہے۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو اللہ کو راضی کرنا، نبی سے تعلق کو جوڑنا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، ان تین چیزوں کے بعد چوتھی چیز جو ان کا اثر ہے، جو ان کا نتیجہ ہے، جو ہے اتحاد امت۔ اقبال بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں قرآن کی پیروی میں دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آپ نے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تباہ خاک کاشغر، آج حرم کی پاسبانی کی امت کو ضرورت ہے۔
آج حرمین شریفین کے اوپر صہیونی بدبختوں کی بدبودار نظریں پڑ رہی ہیں. آج وہ بدبخت صہیونی زائنس بدبخت آج مسجد اقصی پہ اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں تقریباً. لیکن اللہ نے چاہا امت مسلمہ بیدار ہو گئی تو انشاءاللہ وہی غزہ فلسطین ان کا قبرستان ثابت ہو جائے گا. لیکن شرط ہے امت میں بیداری کی لہر پیدا ہو. یہ امت مردہ امت نہیں ہے، اس کے وجود میں ابھی بھی ایمان کی رمق باقی ہے انشاءاللہ. یہ چنگاری جس دن بیدار ہو گئی، جس دن امت کے اندر یہ غیرت ملی غیرت دینی پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اس دن یہ اس دنیا کا نظام جو موجودہ ہے کفر اور باطل کے غلبے کا نظام، یہ نظام الٹا چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن قرآن کے اس پیغام کو ماننا شرط ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک تو ہو پہلے، ایک ہوں گے تو اللہ بھی ان کی مدد فرمائے. ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح آپ امت مسلمہ کو اپنے اسلاف کے ساتھ اپنے روحانی تعلق کو وابستہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ساتھ گرتے جائیے گا. قرآن، اللہ سے تعلق، نبی سے تعلق، قرآن سے تعلق، آپس میں تعلق، ایک ہونا، متحد ہونا. اور پانچویں چیز ہے اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین سے تعلق مضبوط رکھنا. اسلاف میں کون ہے نبی کے بعد؟ وہ ہیں صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان اپنے بڑوں سے بدگمان نہیں ہونا. آج اس وقت ایسے لوگ بھی موجود ہیں خاص طور سوشل میڈیا پر جن کا پس پردہ ایجنڈا ہی رکھتا ہے کہ کسی طرح اس امت کو اپنے اسلاف سے بدگمان کر کے ان کا تعلق ان سے توڑ دیا جائے. جن کے گفتگو کا انداز، جن کا لب و لہجہ، جن کا موضوع گفتگو، جن کے عنوانات، جن کی تحقیق و ریسرچ کا دائرہ صرف صحابہ اور اہل بیت اور امت کے علماء، اسلاف، ائمہ، محدثین، ان پہ تنقید کرنا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان بچوں کے دلوں میں ان بڑوں کے بارے میں بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ تعلق کمزور بلکہ ٹوٹ چکا ہے. قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہمیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. نبی کے صحابہ وہ سب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے. اپنے بڑوں سے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، کائنات میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی حضور کا زمانہ، دور نبوت. پھر ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو نبی کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی صحابہ اہل بیت کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، اور ان کے بعد تیسرا زمانہ جو رول ماڈل سوسائٹی تھی وہ ہے جن کا زمانہ صحابہ اہل بیت کے زمانے سے ملا ہوا ہے، یعنی تابعین کرام کا زمانہ. تو کائنات کے یہ تین زمانے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. حضور کا دور نبوت، دور صحابہ، دور تابعین، جہاں ہم نے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، نبی سے تعلق کو، قرآن سے تعلق کو، آپس کے تعلق کو. وہاں ہمیں پانچواں کام کرنا ہوگا، ان صحابہ اہل بیت، دور صحابہ، دور تابعین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا. ان عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی جو آج امت کو ان زمانوں سے متنفر کر رہے ہیں. اور آج امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے اس کے لیے قرآن بھی اور اقبال کی تحریک بیداری بھی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ اپنے اندر خودداری پیدا کر دو. آج ہم بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کچھ عمل کرتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ہمیشہ ایسے ہوا کرتا ہے. جو عمل بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہونا تو کچھ نہیں اس بائیکاٹ، اسرائیلی پروڈکٹس، مرزائی پروڈکٹس، بائیکاٹ ہونا تو کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنے حصے کا کام ہم وہ تو کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ تو کریں. ہم تو اس کے جواب دیں ہیں. مجھ سے تو میری طاقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے استعداد میں کیا تھا. لیکن آج یہ بات بائیکاٹ کی ایک طرف، دوسری بات یہ کہ آج امت مسلمہ وہ غیروں کی دست نظر ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے آج بائیکاٹ کی بات کرنے ہی کیوں پڑ رہی ہے.
امت مسلمہ کو تو اس مقام پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ لینے والی نہ ہو، دینے والی ہو۔ جب تک ان باتوں پہ امت میں عمل کیا، امت بیدار رہی، زندہ رہی، تو یقین جانیے کہ ہماری صدیوں کی تاریخیں، 1000 سال سے زائد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ یوں تھی اور دنیا کی ساری اقوام یوں تھی۔ لیکن جب سے اس پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا، تب سے امت مسلمہ یوں ہے اور باقی اقوام یوں ہو گئی ہیں۔ آج ہم بائیکاٹ کس منہ سے کریں؟ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف بائیکاٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک قدم آگے بڑھنا تھا، خودداری، حمیت پیدا کرنی تھی۔ اگر ہم خوددار امت بن جاتے جیسا کہ ہم تھے، تو یقیناً آج امت مسلمہ معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، دفاعی طور پر امت مسلمہ یقیناً اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ ہوتی۔ اللہ نے بھی ہمیں قرآن میں اسی چیز سے ہمیں یہی چیز ہمیں سمجھائی تھی۔ اسی طرح اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنایا جائے، قرآن کا بھی یہی پیغام تھا۔ آپ سورہ حجرات کو پڑھ لیجئے، سورہ نور پڑھ لیجئے، سورہ احزاب پڑھ لیجئے، پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن ہمیں اچھی اخلاقی خوبیاں سکھاتا تھا۔ دیانت داری ہمارا بنیادی وصف تھا، عدل و انصاف ہماری دنیا میں پہچان تھی، اخلاص و للہیت تو ہماری روح جان تھی، سچ کا نظام تو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ پورا قرآن پڑھیے، اچھی اخلاقی اقدار کو اپنا کر کوئی بھی قوم دنیا میں غالب آ سکتی ہے۔ پھر اسی طرح مسجد سے تعلق، مدرسے سے تعلق، علم دین سے تعلق، علماء سے تعلق، یہ قرآن نے بھی ہمیں سبق پڑھایا۔ اقبال نے اپنی شاعری اور نثر سے بھی ہمیں یہ بات باور کروائی۔ اگر اقبال کی شاعری کو یہاں پیش کیا جائے تو وقت میں اتنی سبق نہیں کہ اس تمام اشعار کو، اس لیے صرف اشارہ کر کے ایک نقطہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ اقبال سخت ناقد تھے، ان کا دل انتہائی دکھی تھا جب وہ امت مسلمہ کو دیکھتے تھے کہ ہے تو امت مسلمہ قوم رسول ہاشمی، لیکن نقالی کر رہی ہے غیر قوموں کی، کلچر انگریزوں کا، یہود کا، نصارہ کا، وضع میں حکم نصارہ کا تمدن میں حنود۔ آج یہود، حنود، نصارہ غیر مسلموں کی جو تقلید ہے، لباس میں دیکھ لیجئے، گفتگو میں دیکھ لیجئے، نظام تعلیم میں دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کی غمی خوشی کی تقریبات دیکھ لیجئے، پورا نظام زندگی کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہمیں سنت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ مکمل سرنڈر کر دیا غیر قوموں کے سامنے، ان کی تہذیب کو اپنا لیا۔ قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے، ہمیں غیرت دلاتا ہے۔ اقبال بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ غیروں کی تہذیب کو مت اپناؤ، رسول اللہ کی تہذیب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی تہذیب، آپ کی سنت، آپ کا محمدی کلچر، اس کو دنیا میں عام کیا جائے۔ اسی طرح سستی، غفلت، تن آسانی، محنت سے بھاگنا، ہمت اور کوشش کو کمزور کرنا، قرآن بھی بار بار کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ قرآن ہمیں سستی سے نکالتا ہے۔ اقبال بھی اپنی زندگی بھر بالخصوص نوجوانان امت کو یہ دعوت دیتے رہے کہ سستی غفلت چھوڑ دو، ہمت کرو، کوشش کرو، اپنے جائز نیک مقصد کے لیے جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے رہو۔ یہ چند پیغامات تھے جو اقبال علیہ رحمہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے اس خطہ زمین کے رہنے والے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں جو سبق پڑھایا، اگر میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے غور کروں تو یہ سبق اقبال نے جو 1400 سال کے بعد اس خطے والوں کو اپنی زبان میں سمجھایا، لیکن یہ سبق پیائی نہیں، وہی سبق ہے جو سبق اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن اتار کر اپنے نبی کے فرمان کے ذریعے اور اپنے نبی کی سنت اور سیرت کے ذریعے سے ساری انسانیت کو عطا فرمایا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ آج امت مسلمہ کی جو اجتماعی حالت، انفرادی تو الحمدللہ دین کی محنت بھی ہے، قرآن والے بھی ہیں، محبت اتحاد والے بھی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پر ایک امت مسلمہ بن جائیں۔
ہم یہ ٹیم ورک کا فائدہ اصل فائدہ ہے. قرآن نے بھی اسی کو کہا اور اقبال نے بھی یہی فرمایا، فطرت افراد سے اغماس کو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. آج اجتماعی طور پر ہم قرآن، سنت، نبی کے فرمان، اپنی خودداری، دین کی دعوت، جہاد، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور حلال و حرام کی تمیز، اسلامی کلچر، ان چیزوں سے دوری کی وجہ آج امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی دشمن چیزیں یہی ہیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے ہمیں اور امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی توفیق دے اور قرآن و سنت کے تقاضوں پہ عمل کر کے اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کی محنت میں لگنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا